اب ہم تھوڑا سا موو کرتے ہیں اور ہم پروین سعید جو کہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا جو جذبہ تھا یہ کام شروع کرنے کا اور انہوں نے کس پوائنٹ آف ویو کے تحت یہ کام شروع کیا. السلام علیکم پروین. میں یقیناً آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی کہ جس طریقے سے آپ یہ کام کر رہی ہیں اللہ میاں آپ کو بہت کامیابی دے. کوئی مسئلے مسائل آپ نے کام کیسے شروع کیا, کس چیز نے آپ کو پش کیا, آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی, تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے. دیکھیے جب یہ کام میں نے شروع کیا تھا تو ایک واقعہ ہو گیا تھا سرجانی ٹاؤن میں کہ ایک ماں نے اپنے 2 بچوں کو مار دیا تھا. بس وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا میری زندگی کا کہ ماں کی محبت اتنی ارزاں ہو گئی ہے کہ کیا وہ اپنے بچوں کو مار دے گی, اور کیوں مارے گی. اس لیے مار دیا تھا کہ وہ بچے 3 دن سے بھوکے تھے اور ان کو کھلا نہیں پا رہی تھی. تو میں نے بھی اسے سوال کیا تھا, میں بھی اور لوگوں کی طرح اس خاتون سے ملنے گئی تو کہنے لگی, میں نے ایسے پوچھ لیا اس سے تو جواب نہیں دیا. پھر دوبارہ میں نے اس سے پوچھا, کہنے جب تمہارے بچے بھوکے ہوں گے تم بھی ان کو مار دو گے. بس وہ میری زندگی میں بہت اہم موڑ تھا جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں جو ہے سوچوں کہ ماں کی محبت تو کسی ترازو میں نہیں تولی جاتی. بالکل ہے, اور وہ اس مقام پر آ گئی کہ بھوک کی وجہ سے کہ اپنے بچوں کو مار دے. تو بس پھر میں نے کہا اس کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے. لیکن سوچا میں نے یہ تھا کہ شاید ہم اپنے گھر سے, کیونکہ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا ذہن میں, صرف یہ ایک موٹیویشن آ گیا تھا کہ جی ہمیں کچھ کرنا ہے. تو جب کرنا ہے تو پھر یہ سوچا تھا کہ اپنے گھر سے 5 6 7 لوگوں کو شاید ہم کھلا سکیں گے, ان کی بھی بھوک کو مٹا سکیں گے. لیکن جب میں نے یہ کام شروع کیا تو پھر 5 سال تک تو کسی نے نہیں جانا. صبح آتے تھے, سبزی خریدی, دالیں خریدی, آ کر پکوایا, کھلایا, پھر چلی جاتی تھی میں. لیکن 5 سال کے بعد جب میڈیا کو پتہ چلا, پرنٹ میڈیا آیا, پھر اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا آیا, تمام چینلز نے میرے کام کو سراہا, تو پھر اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پاکستان میں اور پاکستان کے باہر رابطہ کیا کہ آپ کا کام بہت اچھا ہے, ہم اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا یہ میرا نہیں, ہم سب کا کھانا گھر ہے اور ہم سب کو بھوک آپ کا مٹانی ہے. علاقہ جو ہے خدا کی بستی کا, یہ سیاسی پارٹیوں کا گڑھ ہے, مختلف سیاسی پارٹیوں, کسی نے کبھی کوئی سپورٹ کیا آپ کو؟ نہیں, نہ سیاسی پارٹی نے, نہ کوئی سماجی پارٹی نے, کسی نے بھی نہ مدد نہیں کی؟ مذہب, نہیں کسی نے بھی. میں ان کو بس سے کہہ سکتی ہوں کہ جو کچھ بھی ہے وہ لوگوں کے تعاون سے ہے, جو پاکستان میں بھی ہیں اور پاکستان سے باہر بھی ہیں, وہ میرا ساتھ دیتے ہیں. اور الحمدللہ اتنا بڑا اماؤنٹ جو ہم یہاں خرچ کرتے ہیں, ہمارا جو سینٹرز ہیں ان تمام میں ہم یہی نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم کھانا دے رہے ہوتے. ہو سکتا ہے ہم کسی بچے کی فیس دے رہے ہوتے ہیں, ہم کسی کی کتابیں دلا رہے ہوتے ہیں, کسی کا علاج کروا رہے ہوتے ہیں, کسی کا کفن دفن کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں. غسل میں خود کرواتی ہوں تو اس لیے غسل بھی دلوانا ہے, تو وہ سب چیزیں مطلب اس کی کوئی پیسے نہیں لیتے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ آپ کا خواب کیا ہے, کوئی ایم ایسا کہ میں وہاں تک جانا چاہتی ہوں اپنے آپ؟ دیکھیں میری تو اپنی خواہش جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر غریب بستی میں ایک کھانا گھر ہو, لوگ اپنی بھوک مٹائیں, اس لیے کہ اس بھوک کو مٹنا ہے. اگر یہ بڑھ گئی تو معاشرہ جو ہے اتنی برائیوں کا پیش خیمہ بن چکا ہے اور مزید بنے گا. 3 چیزیں میں نے عکس کی تھی جب یہ کھانا گھر کھولا تھا, کہ اس میں ایک چیز یہ تھی کہ لوگ جو ہے نا خودکشی کر رہے تھے, اس بھوک کی وجہ سے کر رہے تھے, بچوں کو نہیں کھلا پا رہے تھے تو وہ خودکشی کر رہے تھے کہ ہم مر جائیں گے, ہمارے پیچھے جو ہے جس طرح زندگی گزارنا چاہے گزارے. سیکنڈ یہ تھا کہ لوگ جو ہے منشیات کا استعمال کرتے تھے, اس کی رفتار بہت بڑھ گئی تھی. اور تھرڈ جو نوجوان نسل تھی وہ اسٹریٹ کرائم میں تھی. اسٹریٹ کرائم میں بالکل. یہ 3 مین چیزیں تھیں جو اس معاشرے میں ہو رہی تھیں اور ابھی بھی ہیں. اس لیے کہ میں کوئی بہت بڑی دعوے دار نہیں ہوں کہ میں جو بڑی پوری بستی کی جو اللہ توفیق دے رہا ہے اپنے کام میں اللہ نے شامل کر لیا, یہ میرے لیے بڑی تقویت کا باعث ہے. اور کہیں الحمدللہ اس 11 سالوں میں کسی نے یہ انگلی نہیں اٹھائی کہ پروین سعید نے کبھی کوئی ان کے پیسے دیے ہوئے پیسوں سے کبھی کوئی غلط کام کیا ہو یا اس پیسوں کو کہیں اور استعمال کیا ہو. الحمدللہ نہیں, سب کا یقین ہے, اعتماد ہے اور سب مل کر ساتھ چل رہے ہیں. آپ کی فیملی کس حد تک سپورٹ کرتی ہے؟ جب آپ نے کام شروع کیا تو ان کے کیا تاثرات تھے, آج کیا فیل کرتے ہیں؟ جی بالکل, جب شروع کیا تھا اور میں نے سرجانی میں, کیونکہ میری پیدائش PCJ بلاک 2 کی ہے, ماشاءاللہ میرے فیملی بیک گراؤنڈ کافی اسٹرانگ ہے,
تو اس وقت جب میں نے یہاں آنے کا سوچا تو مجھے بھی خود نہیں پتا تھا میں کیا کرنے جا رہی ہوں نا. میں نے کہا بس ہمارا یہاں چھوٹا سا گھر ہے, ہم شہر سے باہر رہیں گے. تو میاں کی سپورٹ ساتھ تھی؟ جی جی الحمدللہ آج تک ہم دونوں میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میں اور میرا ہسبینڈ اس تمام کام کو چلانے میں, بنانے میں, کرنے میں کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. تو ظاہر ہے کہ ہسبینڈ کی سپورٹ کے بغیر تو کوئی عورت کوئی کام نہیں کر سکتی. فلی سپورٹ ہے اور ماشاءاللہ وہ. لیکن باقی گھر والوں نے شروع میں نہیں, سب نے بڑا اس بات کو ناپسند کیا تھا کہ یہ کیا کام کر رہی ہو, یہ کوئی کام ہے, یہ ہے وہ ہے. میری مدر ناراض تھی کہ تم شہر کو چھوڑ کے وہاں جا رہی ہو. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے میرے والدین کی, لیکن جو بھی کریڈٹ ہے وہ میرے والدین کی تعلیم و تربیت کا ہے. کوئی پیغام آپ, سال ختم ہونے والا ہے, نیا سال اس ملک کے لیے, یہ سال جو بہت مشکل تھا, آئندہ آنے والی مشکلات؟ بالکل مشکلات تو بہت بڑھ گئی ہیں. غریب بستیاں جو ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت جتنی پریشانی میں ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ جو گیس بند ہو جاتی ہے, شہروں کا کھانا نہیں پکتا. پیٹرول CNG بند ہو جاتی ہے تو یہ کام پہ نہیں جاتے. جو 200-300 روپے لاتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتا, وہ بھی نہیں آتا. کم از کم کوئی تو ایسا مطلب نرم دل گورنمنٹ میں شامل ہوتا, کوئی سوچتا تو صحیح کہ ان کے مسائل کیا ہیں. کوئی نہیں سوچتا. کھانا کھا رہے ہیں, نہیں کھا رہے ہیں, بیمار ہیں, کوئی دوا دارو کچھ نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, کوئی مطلب کوئی کچھ ہے نہیں نا اس معاشرے میں. آپ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں, آپ کس لوگوں کے درمیان میں رہ رہے ہیں. میں کوئی بہت بڑی دعوے دار تھوڑی ہوں کہ میں ہر ایک کو کھانا کھلاؤں گی. میری تو بہت چھوٹی سی کوشش ہے. نہیں, بہت بڑی کوشش ہے. مطلب میں اپنے آپ کو, میرا جو خواب ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ, شکر ہے اللہ نے ابھی 1 سے میرے 2 مین کھانا گھر ہوئے, 4 پک اپ پوائنٹ ہوئے. شکر ہے کہ ہم پہنچ رہے ہیں لوگوں تک, لیکن ہمارے وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں. اتنے مخیر حضرات ہیں, اللہ نے بہت دیا ہے. ایک ہی کھانا گھر کی کو اگر وہ کہے کہ ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو بہت آگے تک لوگوں کو ہم فاقے سے بچا سکتے ہیں. فاقے سے ہم لوگوں, کیونکہ مین چیز پیٹ ہے, اور اگر آپ کو کھانا نہیں مل رہا تو آپ ہر کام کر گزریں گے. آپ کسی کو گولی بھی مار سکتے ہیں کہ جی میرا بچہ بھی بھوکا ہے اور میں اس کو مار کے جو ہے نا اس کے پیسے لے لوں. تو یہ ہو رہا ہے, تو یہ اس چیز کو ہمیں ایلیمنیٹ کرنا. بہت شکریہ پروین آپ کا, بہت آپ سے اچھا لگا مل کے, ملاقات کر کے بہت دل خوش ہوا. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی پروین سعید صاحبہ کی, اور جیسے کہ آج میں نے یہ خاص طور پر یہ سٹوری کور کی ہے آ کر خدا کی بستی سرجانی ٹاؤن کے علاقے سے آگے ہے. سارا پوائنٹ میرا یہ سٹوری کور کرنے کا یہ تھا کہ یہ سال اب ختم ہونے والا ہے, اور جو سال گزر رہا ہے یعنی 2011 کا سال, وہ ہماری ملک کی تاریخ کے لیے بڑا مشکل ترین سال تھا. معاشی طور پہ ہم لوگ بہت پیچھے چلے گئے ہیں, اور جو سال آنے والا ہے یعنی 2012 کا, وہ بھی اور مشکلات سامنے لے کر آ سکتا ہے. اگر ہم سیاسی طور پر دیکھیں تو انسٹیبلٹی بڑھتی جا رہی ہے, تصادم عدلیہ میں, حکومت میں, اسٹیبلشمنٹ میں, سب کے بیچ میں نظر آتا ہے. ہر طرف افراتفری نظر آتی ہے, بہت سارے ایشوز نظر آتے ہیں. لیکن میں یہاں پر یہ بات ضرور مینشن کروں گی کہ ایز اے سوسائٹی ہمیں کچھ ایسے پازیٹیو سٹیپس اٹھانے چاہیے, ایسے پازیٹیو سٹیپس لینے چاہیے, جیسے کہ پروین یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے, انہوں نے لیا ہے ایک کھانا گھر بنا کر, کہ ایز اے سوسائٹی ہم اس آنے والی نسل کے لیے کچھ کر جائیں, کہ ہم کوئی پازیٹیو چینج لا سکیں. اور جیسے کہ پروین کا یہ کہنا ہے کہ پیٹ جو ہوتا ہے اور بھوک کا جو احساس ہوتا ہے وہ انسان کو کچھ بھی کرنے پہ مجبور کر سکتا ہے. اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے, بھوک کو ایلیمنیٹ کرنا چاہیے, بھوک کو ختم کرنا چاہیے, اور ان معصوم بچوں کو کھانا پرووائڈ کرنا چاہیے. کھانا جو کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اور اس کے بعد تعلیم آتی ہے. میرا شو آپ کو کیسے لگا؟ لیکن میں یہاں پر ضرور گزارش کروں گی ان مخیر حضرات سے کہ وہ آگے آئیں اور اس کھانا گھر کو مزید سکسیسفل بنانے کی کوشش کریں, اور ان بچوں کو جو خدا کی بستی میں رہتے ہیں ان کو ہیلپ کریں آ کر. آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv. کل تک کے لیے اللہ حافظ.